ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آج ہمارے ویلاگ کا موضوع ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسیدی۔ ناظرین پچھلے دنوں اسلام آباد میں غزہ مارچ میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نبی الرحمان نے فلسطین کے حق میں واضح موقف نہ اپنانے پر اسٹیبلشمنٹ سمیت اپوزیشن اور حکومت میں شامل تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ سب نے اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا، کیونکہ ایک مذہبی پارٹی کے قائد ہونے کی حیثیت سے حافظ نبی الرحمان نے ایک اصولی بات کہی تھی۔ لیکن ایک پی ٹی آئی ہے جس نے گزشتہ 5-6 دنوں سے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر جماعت اسلامی کے خلاف مسلسل غیر پارلیمانی الفاظ اور اخلاق سے گری ہوئی پوسٹیں دڑا دڑ شائع کر رہی ہے۔ تو ناظرین آئیے ذرا پی ٹی آئی کو بھی تاریخ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں کہ اس جمہوری سفر میں پی ٹی آئی کس ڈگر پر کھڑی ہے۔ ناظرین 2018 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنے منشور کو شائع کرتے ہوئے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آ کر ہم ملک کو بیرونی قرضوں سے نجات دلائیں گے، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے، بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، توانائی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے کثیر تعداد میں ڈیم بنائیں گے، 4 صوبوں کے گورنر ہاؤسز کو گرا کر اس میں یونیورسٹیاں قائم کریں گے۔ تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے مرکز میں تقریباً 3.5 سال اور خیبر پختونخوا میں تقریباً 11 سال تک حکومت کی ہے۔ انہوں نے اپنے اس دوری حکومت میں اپنے منشور پر کس حد تک عمل درآمد کیا؟ ناظرین کیا سب سے زیادہ قرضے تحریک انصاف ہی کی دوری حکومت میں ملک پر نہیں چڑھائے گئے؟ کیا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا گیا؟ کیا بے گھر لوگوں کو گھر دیے گئے؟ کیا توانائی کے بحران پر قابو پایا گیا؟ کیا گورنر ہاؤسز کو گرانے اور اس میں یونیورسٹیاں قائم کرنے والوں نے ملک میں پہلے سے موجود یونیورسٹیاں ختم نہیں کر دیے؟ اب آتے ہیں تحریک انصاف کے اس دعوے کی طرف کہ ہم کرپٹ سیاستدانوں کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ تو ناظرین آپ خوب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور پارٹی کے دوسرے سینئر عہدیداران اکثر میڈیا پر آ کر شیخ رشید، پرویز الہی، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، اسفندیار ولی، ایمل ولی خان، آفتاب احمد خان شرپاؤ اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ ناظرین بانی پی ٹی آئی جو کہ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، حکومت بنانے کی لالچ میں اس بڑے ڈاکو کو پہلے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور پھر پارٹی کا چیئرمین نہیں بنایا۔ شیخ رشید کے متعلق یہ لوگ جس انداز میں اظہار خیال کرتے تھے آپ سب اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور پھر نظر ضرورت کے تحت اسے وزیر داخلہ جیسی اہم وزارت نہیں دیا۔ کیا بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے دوسرے سینئر عہدیداران مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے سے کم کسی نام پر متفق ہوتے تھے؟ لیکن کیا آج پارٹی کی ساری سینئر قیادت مولانا کے گھر کے طواف پہ طواف نہیں کر رہے ہیں؟ ناظرین تحریک انصاف کے بانی حکومت میں آنے سے پہلے اکثر اپنے تقاریر میں عوام کو سستہ انصاف فراہم کرنے کے دعوے تو کرتے تھے، لیکن جب اس کے دوری حکومت میں کوارٹ سے تعلق رکھنے والی آسما رانی نامی لڑکی جو کہ ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی طالبہ تھی، اس وقت کے وزیر داخلہ شہریار افریدی کے قریبی رشتہ دار مجاہد افریدی نے قتل کر دیا، تو اس کے والدین نے بار بار بانی پی ٹی آئی سے انصاف دلانے کی درخواستیں کی۔ تو کیا بانی پی ٹی آئی نے ان کو انصاف فراہم کیا؟ کیا ان کو بزور حکومت راضی نامے پر مجبور نہیں کیا گیا؟ اب آتے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جماعت اسلامی پر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا الزام لگانے کی طرف۔ تو کیا پرویز مشرف کے دور میں صدارتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے پرویز مشرف کو ووٹ نہیں دیا؟ کیا پی ٹی آئی والے جنرل باجوہ کو ملک کے لیے نجات دہندہ نہیں سمجھتے تھے؟
جب شوکت صدیقی نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے متعلق بیان دیا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کے مشورے پر اس جج کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا تھا؟ کیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے میں تحریک انصاف پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک ہی قطار میں نہیں کھڑی تھی، جبکہ اس بازاری خرید و فروخت میں صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور MNA مولانا عبدالاکبر چترالی مخالف قطار میں نظر آئے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی تحریک عدم اعتماد کے بعد اپنے جلسوں میں امریکی مداخلت سے متعلق خط نہیں لہرا رہے تھے کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اور اب وہ اور پارٹی کی سینئر عہدیداران میڈیا پر مسلسل اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ خط جھوٹ کا پلندہ تھا، امریکہ کی ہماری حکومت ختم کرنے میں کوئی کردار نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے تو اکثر اپنی ہی بیانے کے خلاف سوموٹو ایکشن لیا ہے۔ تحریک انصاف والے اکثر آسمان کی طرف تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تھوک کا ملبہ واپس ان کے منہ پر آ گرتا ہے تو قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ جہاں پر بھی زیادتی ہوئی ہے، جماعت اسلامی نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی بنیاد پر زیادتی کرنے والوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ تحریک انصاف کا جیتا ہوا سیٹ جماعت اسلامی کو دیا گیا، لیکن جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کو واپس کر دیا۔ اس کے جواب میں دیر میں جماعت اسلامی کا جیتا ہوا سیٹ جب تحریک انصاف کو دیا گیا تو تحریک انصاف نے واپس کرنے کی بجائے خوب جشن منایا۔ تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا گیا۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی۔ الیکشن نتائج میں ہیرا پھیری کر کے تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی کی گئی۔ جماعت اسلامی نے موجودہ حکومت کو فارم 47 کا حکومت قرار دیا۔ زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا تو جماعت اسلامی نے شدید تنقید کی۔ ڈی چوک میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر گولی چلائی گئی تو جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کر کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے استعفا کا مطالبہ کیا، اور گرفتار کارکنان کو فوری رہائی کے لیے جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر میاں اسلم نے لیگل مدد فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ لیکن مجال ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا حکومت میں شامل دوسری پارٹیوں کی قیادت یا کارکنان نے جماعت اسلامی کے خلاف کوئی غیر شائستہ جملہ بھی کسا ہو، اور دوسری طرف تحریک انصاف کی سیاسی طور پر نابالغ کارکنان ہے جو ایک طوفانی بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، جس سے تحریک انصاف کے کارکنان کی تربیت اور غیر سنجیدگی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی وہ کون سی بیانیہ ہے جس کے خلاف تحریک انصاف نے خود یوٹرن نہیں لیا ہو؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسیدی، جماعت اسلامی تمہارے کس کس غلطی پر پردہ ڈالیں گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائیں گے؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے لیے بس صرف دعائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جمہوری سفر کا ایک مختصر سا تاریخی جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ ناظرین، فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہو کہ اس میں جماعت اسلامی کا کیا قصور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کو مفت میں اپنے نشانے پر لیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔